نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. آج کل فساد پھیلا ہوا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے. اس کی وجہ لسانی بنیادی نہیں ہے، قومیں بنیادی نہیں ہیں. اس کی وجہ درندی نہیں ہے کہ انہوں نے حملہ کیا ہو، فساد کیا ہو. فساد کی وجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بما کسبت ایدی الناس. اس کا سبب یہ ہوا کہ انسانوں کی اپنی ہاتھوں کی کمائی اس کی سبب ہے. کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کے لیے بنائی ہے. اب ظاہر ہے کہ جب انسان بگڑ جاتا ہے تو کائنات کے اندر فساد آئے گا. فساد کیا ہوتا ہے؟ دلوں کی بے-چینیاں، دلوں میں حسد، بغض، تشویش، بیقراریاں، یہ ساری دل کا فساد ہے. گھروں کے اندر فساد، بھائیوں کا، چچا زاد بھائیوں کا، بہو اور ساس کا، بیوی اور شوہر کا، باپ بیٹے کا، بھائی کا، آپس میں جنگ و جدل ہے. یہ گھر کا فساد ہے. اور علاقائی فساد تو آپ جانتے ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، آپس کے اندر چپلکشی ہیں، اور ایک دوسری بیزاری ہے. یہ فر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت لگا ہوا ہے، قیامت کے آثار ہے کہ ایک سے بھاگ رہا ہے، بھائی سے بھاگ رہا ہے. دوست سے بھاگ رہا ہے. یہ ہے ہماری علاقائی فساد. قومی فساد آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم کے اندر کس قدر بے چینی ہے. روز نئے آفات، مصائب، مشکلات، اور ایک دوسرے پر تہمت، بہتان، اور حکمرانوں کے اندر فساد، عدلیہ کے اندر فساد، اور قوم کے اندر فساد. وہ اپنا پورا ملک کے ملک، پاکستان کا ملک ہو یا کوئی بھی آپ دیکھیں، ہندوستان کو ہو، جہاں بھی جائیں تو فساد ہی فساد ہے.
پوری دنیا میں فساد ہے. اس فساد کی ہم دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے حکمران، ہمارے جو اس کو ہم دانشور کہتے ہیں یا قومی مشران کہتے ہیں یا گھروں کا بڑے ہوتے ہیں یا ہم خود اپنا علاج کرتے ہیں دلوں کا، تو کبھی عاملوں کے پاس جاتے ہیں. فلاں عامل کے پاس جائیں، بڑا تکڑا آدمی ہے، بڑا زبردست آدمی ہے، ہمارا علاج ہو جائے گا اور ہماری دل کی تشویشیں دور ہو جائیں گی. اس کے پاس جاؤ گے تو آپ کے کپڑے ناپے گا، آپ کی ادھر کی جو چالے والی ہوتی ہیں وہ کرے گا. آپ کہے گا کہ تم پر جنات چڑھ چکے ہیں اور بھی تشویش میں بڑھ گیا ہو، بڑا مصیبت ہو گیا. یہ تو پر تویزات ہو گئے ہیں، فلاں فلاں کی گھروں کے اندر ایک اور لڑائی پیدا ہو گئی. پہلے تو گھر اپنے اندر تک کی لڑائی، اب کیا ہو گئی؟ اب آپ کا دشمن گھر کے اندر نکل آیا، وہاں بھی بڑا دشمنی پیدا ہو گئی. چند دن کے بعد اس میں آپ کی تسلی ہو گئی کہ میں تو ٹھیک ٹھاک ہو گئی انشاءاللہ، کیونکہ آپ کی تشویش دور ہو گئی. تو دوسری بالکل ایسا ہے جیسے چرس پیتا ہے تو سکون اس کو مل جاتا ہے. پھر نشہ جب ختم ہو جاتا ہے پہلے سے زیادہ پھر بے چین ہوتا ہے. تو نشہ سکون کا علاج نہیں ہے، نشہ تو کیا بے چینی کو اور بڑھاتا ہے، کیونکہ جب ختم ہوتا ہے پھر کسی کا دکان کو لوٹنا ہوگا یا جیب کو لوٹنا ہوگا. تو علاج وہ کرتے ہیں کیا؟ علاج غلط کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیماری تو بتائی کہ تمہاری تشخیص غلط ہے. یہ لڑائیاں قومی لسانی جو ہے فساد ہے، یہ نہیں ہے کہ زبان یا کہنا اسی لیے فساد ہے. فساد تو اپنی اپنی زبانوں والے کرتے ہیں آپس میں. فساد تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنے ہاتھوں سے تم نے اپنے آپ کو برباد کیا ہے. اور یہ تو تھوڑا سا ہے دنیا کا، تھوڑی سی معمولی عذاب آپ کو چکانا ہے کہ تاکہ تم واپس ہو جاؤ خدا کی طرف. اب علاج کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی. بغاوت چھوڑ دو. جب بغاوت چھوڑو گے تو آپ اللہ کے دوست بن جاؤ گے، پھر فساد نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان پر نہ خوف ہوگا اور غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی دوست کون ہے؟ اس کی کوئی کپڑے ہیں، کسی خاص قسم کے لباس ہے؟ ہم کیسے پہچانیں گے؟ وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے. بہت سی جماعتیں پاکستان کے اندر بھی ہے، باہر ممالک میں ہے. یہ فلاں جماعت ہے، یہ فلاں جماعت ہے، یہ فلاں جماعت ہے. وہ کیا کون کیا چیز کیا ہے؟ وہ ولی اللہ کیسے پہچانیں گے؟ ہر کوئی اپنی پارٹی والے کو کہتے کہ ولی اللہ اس والی ہندو ہے. یہ جب میں ہندو تو اس میں میرا وہ ہندو نہیں مراد ہوتا جو ہندوستان میں رہتے ہیں، بڑے بگڑا ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بتا دیا کہ جو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے وہ کون سا، اس کی نشانی کیا ہے؟ الذین آمنوا. یہ وہ لوگ ہیں جو ایماندار ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی
پر اور اس کی صفات پر دو دونے چار کی طرح یقین ہو، یہ صرف زبانی نہ ہو۔ آمنو فرمایا، یہ نہیں کہ ایمان کی کلمات کو رٹھاتے ہیں، یہ بڑی بات ہے، مسلمانوں کو سیکھنی چاہیے، سکھانا بھی چاہیے۔ لیکن یہاں کیا کہ آمنو کہ وہ ایماندار ہو، اس کے دل کی آنکھیں اس قدر کھلی ہو کہ وہ دنیا میں اس بات کو دیکھ رہا ہو کہ نفع و نقصان کا مالک ایک اللہ رب العالمین ہے، خیر و شر کا مالک ایک اللہ تعالی ہے۔ پوری دنیا مجھے نقصان پہنچانا چاہے کہ تم کرونا کیوں نہیں مانتے، کرونا تو ہے نہیں، مانتی کیوں نہیں ہے، تو تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اللہ نہ چاہے گا، اللہ تعالیٰ مقدر ہو آپ کو پہنچے گا۔ پوری دنیا مل جائے آپ کو فائدہ پہنچائے، کس کو فائدہ پہنچانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے کہ اس کو نقصان کیا وہ تباہ ہو جائے، تباہ ہو جائے گا۔ کتنی قومیں ہلاک ہو گئی، کتنے قومیں تباہ ہو گئی، کتنے لوگوں کو پھانسی لگی کہ بس کہتے تھے کہ پھانسی کو نہ لگ جائے، لیکن لگ گئی اس کو۔ تو اس بات پر یقین رکھے کہ پوری اس نظام کا مدبر یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اکیلے، اس نے کسی کو تقسیم نہیں لگائی ہے کہ تم تنیدار ہو، تم فلان ہے، تم سب کچھ اپنے کنٹرول میں۔ اس کو یہ یقین ہو کہ مجھے اپنے ہر عمل کا، ہر ارادے کا، ہر قول کا میں نے جواب دینا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان اس پوری دنیا کو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کی دست قدرت میں ہے، اور وہ سب کچھ اسی کے قانون کے مطابق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اس کی ارادے ہے، وہ احتیاط کرے گا۔ اس ایمان کا نتیجہ کیا ہے؟ احتیاط ہے، تقوی ہے۔ اسی لیے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے ایک تقوی کی چند چیزوں کو مقرر کیا کہ اس طرح کریں گے تو اب ہم متقی ہوں گے، اب ہماری جماعت میں آ جائیں، ہم اب یہ چند کلمات پڑھیں گے تو تم متقی ہو گئے، یا تم یہ ایسی کیا وہ کچھ مستحبات کے لیے کچھ ذکر کیا، کسی پیر سی بیعت ہو گئے، بس تم متقی ہو گئے، ایسے نہیں۔ تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالی کی محبت، عظمت، خوف و خشیت پیدا ہو جائے۔ ہو ظاہر ہے کہ جب آپ تمہارے دل میں کسی کا خوف ہو، خشیت ہو، اور اس سے آپ ڈرتے ہو، اور آپ کے سارے آپ اپنے آپ کو اسی کا محتاج سمجھتے ہیں، ہر معاملے میں، ہر بات میں، ہر قصے میں، ہر معاملے میں، تو اس وقت تمہارا اس کے بارے میں تم بڑی احتیاط کرو گے، اس کے حکم کے بارے میں، اس کی امید سے ناراض نہ ہو جائے۔ پوری دنیا ناراض ہو جائے لیکن یہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ سارا کچھ اس کے پاس ہے میرا۔ تو اس احتیاط کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں، یہ تقویٰ ہے۔ اگر ایک آدمی سود کرتا ہے، چوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے،
اور پھر اپنے بہتان کے لیے، اپنی غیبت کے لیے دو ٹانگ بھی بناتے ہیں دین کے، کہ میں اسی لیے کرتا ہوں، اسی لیے کرتا ہوں، اسی لیے کرتا ہوں. تو اس سے اور بھی اس گناہ بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا عذاب اور متوجہ ہو جاتا ہے کہ ایک تو غلطی کرتے ہو، دوسری طرف پھر غلطی کو مانتے بھی نہیں ہو، اور جٹھائی کے ساتھ اس کے دلائل بھی پیش کرتے ہو. شیطان نے یہ کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے خطا کی اس سے، تو آدم علیہ السلام نے فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. خطا ہو گئی. شیطان سے بھی غلطی ہو گئی، سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس میں اچھا دلیل بتائی. اس کو تو یہ خاک سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، اور میں یہ فضیلت ہے، یہ میں سینئر ہوں، یہ جونیئر ہے. اس جنجال میں پھنس گیا. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا غضب کا نشانہ بن گیا، ملعون ہو گیا. تو آپ دیکھتے ہیں ہمارے بدین تو چھوڑ دو، جو دیندار ہیں وہ بھی ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. غیبت کو جہاد کہتے ہیں، بہتان کو جہاد کہتے ہیں، الخرب خدعۃ، جھوٹ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ ثواب ہے، یہ جنگ ہے، جنگ میں بہت چلتا رہتا ہے، تو یہ جائز ہے. تو یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ کے دل میں خوف ہو کسی کے دل میں تو وہ اپنے برائی کے لیے بہانے نہیں بناتے ہیں، یا توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. گناہ نہیں کرتے، تو ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ فوراً رجوع کرتے ہیں. جب یہ دو چیزیں آپ کے اندر آ گئی، ایمان و تقویٰ، پھر آپ پوری دین پر عمل کریں گے. من کی دین پر، خواہشات پر نہیں چلو گے، پھر اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلو گے. اس کے بعد اگر آپ نے یہ بات ثابت کر دی، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوگی. پھر آپ کی حفاظت کی جائے گی. اگر کوئی قوم ہو تو قوم کی حفاظت کی جائے گی، اگر شخص ہو تو شخص کی حفاظت کی جائے گی. امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار شہزادوں کو تقریر کی. اب تم سب شہزادے ہو، شہزادہ تو بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے، اس کے اندر کیا کمال ہوتا ہے؟ شاید وہ اس کی کوئی اخلاق بھی نہیں ہو، بادشاہی کا لائق قابل بھی نہیں ہو. تو آپ نے ہر آدمی کے انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جوہر رکھی ہے. آپ مایوس نہ ہو. آپ کلی ہے، کلی جانتے ہو؟ کلی جو گٹھے پور کی کلی ہے. تو آپ اپنی مجاہدہ کریں، کوشش کریں. آپ اعلیٰ سے اعلیٰ آدمی بن سکتا ہے، پیغمبر نہیں بن سکتا، لیکن باقی چل سکتے. تو ان شہزادوں کو بیان کی، مختصر بیان کی کہ دیکھو ایک بہت بڑا صندوق ہے، اس صندوق کے اندر چھوٹی سی صندوقچی ہے، اور اس چھوٹی سی صندوقچی میں ہیرے ہے، اور وہ اتنی قیمتی ہے کہ اس پر دنیا کا نظام چلتا ہے، یعنی وہ بادشاہی کا نظام چلتا ہے. تو اس صندوق پر پہرا بھی دیا جائے گا، اس کی حفاظت بھی ہو جائے گی، اس کو کوئی قریب بھی کوئی نہیں چھوڑے گا.
وہاں قریب نہ جائیں. ہماری ایچ میں احساسی جو ہوتے ہیں اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے. ہماری احساسی ہے کہ بوسو بسڑی بوس کی نہیں، وہ بوسوں کی اس پر کوئی تندار پکڑا ہوا ہے. دوسرا بکس ہے، اس سے بھی زیادہ شاندار ہے، لیکن اس کے اندر ایک چھوٹی صندوقچی ہے، اس کے اندر بچوں کے پخانے کے کپڑے ہیں. اس کی حفاظت ہوگی. ہم ظاہر پر بڑے بڑے جلسے کریں، جلوس کریں، بڑی بڑی باتیں کریں، ویڈیو میں بڑے بڑے پروگرامات کریں، اور بہت ہی ہمارے حق میں کوئی نعرے لگائے یا ہم کسی کے حق میں نعرے لگائے. اس سے ہماری حفاظت نہیں ہوگی. یہ ہماری حفاظت کی چیز یہ نہیں ہے. حفاظت کی چیز یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جب تمہاری دل کی چھوٹی صندوق کی دل ہے، اگر دل کے اندر تقویٰ کی ہیری موجود ہو، ایمان کی ہیری موجود ہو، ایمانی صفات کی ہیری ہے سارے، یہ موجود ہو تو تم کیا ہو؟ تم محفوظ ہو. تمہاری حفاظت کی جائے گی. اگر قومی لیول پر ہے تو قوم کی حفاظت کی جائے گی. اگر گھر کے لیول پر ہے، سطح پر ہے، تو گھر کی حفاظت کی جائے گی. اگر علاقائی سطح پر ہو تو علاقائی حفاظت ہو جائے گی. تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں خوشخبری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. دنیا میں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا. پہلی بات تو یہ کہ اس کو دنیا میں چین سکون ملے گا. بادشاہ جو بڑی بڑی بادشاہ ہے، آپ کا خیال ہے کہ اس کو سکون ہوں گے؟ اتنی بڑی بڑی مالدار ہے، لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، کرب پتی وغیرہ وغیرہ، ان کے اندر اگر زندہ ہے سکون ہے. سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہے، سکون ہے. لیکن اگر وہ بدین ہے، اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، تو پریشان ہوگا. عبدالسلام نام ایک شخص آیا تھا ڈینمارک سے، کربوگا شریف آیا تھا، چلتے چلتے کہیں یہاں پہنچ گیا. تو وہ یہاں چند دن رہے، 7 دن 8 دن، اس کو داخلہ دیا یہ پشاور میں، تو کچھ پڑھے. پھر مسئلہ شاہ صاحب کے گھر میں وہ رہ گئے. تو ایک دن مجھے کہا، میں وہاں گیا تھا کہیں، کہ وہ یہاں آیا تو آتے جاتے تھے کہ مفتی صاحب وہ انگریزی بولتے، ترجمہ کسی کوئی اور کرتا تھا، جو بھی اس کی مجھے میسر آیا کہ پشاور کی جو فٹ پاتھ ہے، اس وقت جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو رات کے وقت 5 لوگ بستری بچھاتے ہیں سردیوں میں. یہ جو پشاور کے فٹ پاتھ پر جو لوگ سوتے ہیں، یہ ہماری ڈنمارک سے بڑے خوشحال آدمی سے زیادہ خوش ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہاں خودکشیاں لوگ کرتے ہیں، بچے خودکشیاں کرتے ہیں، نیند تو اس کو آتی نہیں ہے، نیند کی گولی کھاتے ہیں. وہ دیکھو یہ وہ خراٹے لیتے ہیں، خراٹے اس سردی میں بڑی سے چادر ہے، اس کے اندر خراٹے لیتے ہیں. سکون ہے دل کے اندر. تو پہلی چیز آپ کو جو ملے گی اس ایمانی صفات سے، تو تمہارا کانٹا سیدھا کس طرف ہو جائے گا؟ دل کا کانٹا اللہ کی طرف سے ہو جائے گا، توجہ اللہ کی طرف ہو جائے گی. پہلی چیز آپ کو سکون ملے گی، عزت ملے گی. دوسری چیز آپ کو جب بھی کوئی مشکل آئے گا اللہ تعالیٰ تم کو راستہ دے دے گا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرا، اس کے تقوی اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ تنگیوں میں مخرج راستہ نکال دے گا جس سے وہ نکل جائے.
خروج کا راستہ بنائے گا، اس کو نکل جائے گا۔ نوح علیہ السلام کو طوفان میں مخرج دے دیا، نوح علیہ السلام کے پیروکاروں کو طوفان میں مخرج دے دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو سمندروں کے اندر مخرج دے دیا، لوط علیہ السلام کی قوم کو پتھروں کے نیچے سے مخرج دے دیا۔ تم کو پھر مخرج ملے گا۔ ایک دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم کو ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑی پاکیزہ تھی، عورت تھی، نیک تھی، صالحہ تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والی تھی۔ بڑا مصیبت آ گیا، بچے کو سمندر میں پھینکنا پڑا، دریا میں، لیکن اسی بچے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو روزی بھی مقرر کی۔ بادشاہ کی، فرعون کی دربار سے اس کو وظیفہ ملتا تھا اپنے بیٹے پر۔ واقعہ بڑا لمبا ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، آپ کی روزی میں برکت نصیب ہوگی۔ تھوڑے سے مال پر بہت زیادہ کام ہو گیا۔ ایک بار میرے پاس ایک مہمان آئے، آپ کو پتہ ہے یہاں لوگ آتے ہیں، پوچھ پاچھ نہیں ہوتی کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیا اس کی مزدوری تو میں مجھے پتہ نہیں کہ کیا تھا، کرنل تھا، جنرل تھا، بڑا افسر تھا یا کوئی کچھ تھا، لیکن کہ اس سے آپ ہمارے مال میں برکت نہیں ہے، کوئی دعا کرے۔ تو اس وقت یہاں 3-4 ساتھی تھے، ذکی مولانا استاد تھا، 900 روپے تنخواہ تھی اس کی۔ اس وقت بڑی وقت ہوا، تنخواہ کیا تو وظیفہ کا آیا تو آیا اور نہیں آیا وہ بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تمہاری کیا تنخواہ ہے، کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا 1.5 لاکھ تنخواہ ہے۔ 1.5 لاکھ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک ماہ کا، ایک عمر بھر کا نہیں، ایک ماہ کا 1.5 لاکھ۔ اس زمانے میں تو بہت عرصہ ہوا، اب تو قیمتیں وہ کیا اس کی 10 گنا زیادہ ہو گئی تقریباً۔ یہ میری تنخواہ ہے لیکن برکت نہیں ہے، ماہ گزرتے ہیں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت منفرقی سمجھے گا کہ وظیفہ ہے بھی نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں 200 روپے اپنے دل میں سے لیے بنایا ہے کہ دور جو حج بھی کرتے ہیں عمرہ بھی کرتے ہیں، اس کو لبیا بھی ملتا ہے مزدار۔ تو دراصل تقویٰ سے جو مال حاصل ہوگا اس میں برکت ہوگی۔ تقویٰ برکت پیدا کرتی ہے۔ بکریاں پاک حلال ہے، اس کی ریوڑ چرتے ہیں، کتے حرام ہیں، بچیاں کتے 12-13 لاتی ہیں سال میں، لیکن اس کی کوئی ریوڑ نہیں۔ کتے روزمرہ کے انداز سے کوئی نہیں قتل کرتا، نہیں ذبح کرتا، باقی مرتے تو بکریاں بھی مرتی ہیں، وہی مرتی ہیں اپنی موت پہ۔ اور بکریاں تو لاکھوں کی تعداد میں ذبح کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی بکریوں پہ ریوڑ چڑھتے ہیں اور اس کا نہیں چلتا کیا کتوں کی۔ اللہ تعالیٰ جس کو بڑھائے بڑھتے ہیں، جس کو
کیا کم کرتی ہیں، باوجود کہ اس کی فصل زیادہ ہے، پیداوار زیادہ ہے، لیکن ہوتی کم ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ لوگ، شہر والے لوگ، گاؤں والے لوگ، قوم والے لوگ، ملک والے لوگ یہ ایماندار ہوتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے برکت نازل فرماتے اور زمین سے برکتوں کی اسباب پیدا فرماتے۔ برکت آپ کو مل گئی، یہ دنیا کی چیز ہے۔ آپ کو فراست مل جائے گی، فراست، آپ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو حق اور باطل کی کسوٹی دے گا، جس سے تم حق اور باطل کو پرکھو گے۔ لیکن یہ ملتا ہے کس سے؟ تقوی سے۔ تو جو شخص حق و باطل میں پہچان کرتا ہے تو وہ اذیتوں سے بچ جاتا ہے۔ کرونا آ گیا، ایک آنکھ کس کی ٹھیک تھی، ایک غلط تھی، ایک کان سے ایک لوگ دیکھتے تھی، دوسری کان سے دوسری لوگوں کو دیکھتے، پرندو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ جہاز کے لیے قطار بن جاؤ، 6 فٹ فاصلہ کرو، یہ کرو یہ کرو، اور جب جہاز کے اندر جاؤ پھر مزے کرو، سیٹ بیٹھو۔ ایک آنکھ کیا تھی؟ دجالی آنکھیں تھی۔ دھوکہ نہیں دے گا تم کو دے سکے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے گا، اندرونی سمجھ، فرق کو گے حق اور باطل کو۔ پانچ باتیں ہو گئی، یہ دنیا کی باتیں ہیں، آپ کو دنیا کی فوائد تقوی سے، ایمان و تقوی سے ملیں گے۔ اور چھٹی بات، اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کو خلاف لوگ سازش کریں گے، آپ کی مدرسے کے خلاف سازش کریں گے، آپ کی حکومت کے خلاف سازش کریں گے، آپ کے ادارے کے خلاف سازش کریں گے، لیکن اگر آپ متقی ہو تو مت ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خود ان کو ان کی سازشوں میں پہنچا دے گا۔ فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم حق پر جمے رہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے تو یہ یہود و نصارہ، یہ ہنود، یہ دجالی فتنے تم کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ سازش کریں گے لیکن تم کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی مکر و فریب سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مکر و فریب کر انہی پر لٹا دے گا۔ کس کا فائدہ ہوا؟ تقوی کا فائدہ ہوا، آپ نے تقوی اختیار کیا۔ آپ کے اندر یہ جو بگاڑ ہے گھروں کے اندر، یہ سکونی ہے، بے چینی ہے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس تقوی کی برکت سے آپ کو بائی بنا دے گا، تمہارے اندر محبتیں پیدا کر دی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا،
اس کے لیے محبت ہی پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا اکٹھی کہ مال تم خرچ کرتے تم اس کی ضرورت نہیں جوڑ سکتے تھے، لیکن اللہ کی دین کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا بھائی بھائی بنا دی. یہ ساتھ باتیں ہو گئی. اور آپ کو اللہ تعالیٰ اگر قومی لیول پر ہے تو قومی لیول پر آپ کو پھر اللہ آپ کو سپر طاقت بنائے گا، تم کو غالب بنائے گا. میں تو پاکستان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ تقوی پر آ جاؤ، تمہارا میدان ہے، میدان تمہارا ہے، لیکن تھوڑا سا ہمت کرو، تھوڑا سا ہمت کرو. رشوت کو چھوڑ دو، کرپشن کو چھوڑ دو، یہ اونٹوں کا معاملے کو چھوڑ دو. کیا تماشا لگایا تم نے، خرچ اخراجات کرتے، اور گڑبڑوں کو چھوڑ دو، کرونا کو چھوڑ دو. کہو کہ کیا اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہو جاؤ، آپ دیکھو گے کہ آپ تمہارا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو. پوری دنیا میں انشاءاللہ تم سپر طاقت بنو گے، غالب ہوں گے، لوگ تمہارے قدموں میں آ جائیں گے. لیکن وہ میری بات نہیں مانتے. کئی سال سے میں لگا رہتا ہوں کہ یہ کرو، اور ان لوگوں کی پاکستان پر نظر، تمام دنیا کی کفار کی پاکستان کے پر نظر پڑی ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر ٹھیک ہونے کی کیا صلاحیت ہے، تو ہمارا کوئی کسی کا خیر نہیں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. ہمت مت ہارو، غمگین نہ ہو، تردلی مت بن جاؤ، تم ہی اعلیٰ غالب ہوں گے اگر تم مومن ہو. سچا مومن متقی ہوتا ہے، سچا مومن متقی ہوتا ہے. یہ دنیا تو دنیا ہے، اس دنیا میں تم ہوں گے، تم کو خوشخبریاں آ جائیں گی. آخرت دنیا سے جا رہے ہو، فرشتے آئیں گے، آپ سے کہیں گے یا ایھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے ایمان والو، اے نفس مطمئنہ، اللہ اپنے رب کی طرف سے لوٹ جاؤ اور میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. آپ کو جب آپ کو دنیا میں ہے، آپ کی روح نہیں نکلی ہے، نکالی جا رہی ہے، اس وقت تم کو آ کے بے غم ہو جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ. لا خوف علیہم ولا يحزنون. بھائیو، ایمان و تقوی کو اختیار کرو. اس کے لیے الحمدللہ محنتیں ہو رہی ہیں، ہماری تبلیغی جماعتیں محنت کر رہی ہیں، خانقاہوں والی محنت کر رہی ہیں. تو محنت والوں کرنے والوں کے لیے بھی چاہیے کہ وہ واقعی ایمان و تقوی کو اختیار کریں. پھر تمہاری بات میں اثر ہوگی، تمہاری بات میں آگے تمہارے کام چلیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کو مزید ترقیاں ہوں گی. خانقاہوں والوں پیروں کو چاہیے کہ اس کو کوئی کاروبار نہ بنائیں، کوئی ترتیب نہ بنائیں، بلکہ اس کو خاصتاً لوگوں کی اصلاح کے ذریعے کوشش کریں کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں بھی رسوا نہیں کرے گا، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ تم کو یہ نعمتیں نصیب فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے نعمتیں. اگر حکمرانوں نے یہ بات شروع کی، وہ دیندار ہو گئے، متقی ہو جائے، تو پوری دنیا اس کی ہے. کوئی غم مت کرو، میں ایس کروں اس کو جواب دے دو، پورا جواب دے دو. کیا بہت کہا تم نے مجھ سے، بس آگے جو کر سکتے ہو کرو.
فقد ایمان تقاد، لیکن اس میں ڈالتے ہو 100 نہیں 101,000 گنا ڈال دو، 1 پیسہ لوٹ دوں گے، اور جنہوں نے پیسہ لوٹا ہے وہ تمہارے پاس بیٹھے ہیں، دیکھو مشرف ان کے ساتھ ہے، سب یہ نہیں جو دوسری کیا ہے، ہمارے جو بھی بڑے بڑے ہیں جس نے ٹکیے کی ہے وہ سارے ادھر ہے، لے لو اس سے، ابھی کیا مانگتے ہیں تم نے، ابھی کیا دیا ہم سے تو لیا ہے، ہم سے تو ٹکس لیا ہے، لیا نہیں لے، ہر کسی ٹکس دے دیا، یہ چیز میں پر ٹکس ہے، معاشرت پر ٹکس ہے، ہمیں تو دیا ہے، آگے تم کو نہیں دیتے، میں ذمہ وار ہوں، تم مجھے نہیں دیے براست، جس کو دیے ہیں اسے لے لو، پھر کہتے کہ وہ والا دیوانہ ہے، ٹھیک مشورہ دے دو پھر دیوانہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اگر اس نے کچھ کیا نا وہ ٹس سی مس نہیں کرے گا تم دھمکی کریں، جس طرح وہاں کہتے تھے وہ افغانستان میں ہم ایک کریں گے، 1 گھنٹے میں اس کو ختم کریں گے، پھر وہ کریں گے، کیا کچھ دم دبا کر بھاگ گئے، پاکستان تو شیروں کا کچار ہے، ویسے پہلے سے بھاگے ہوئے اسے، لیکن تھوڑا سا ہمت کرو، آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی احکام کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مانو، اس کی طرف آؤ، پھر دیکھو کہ تمہارے ساتھ تمہارا رب کیا معاملہ کرتا ہے، یہ ساری کے لیے افراد کے لیے بھی ہے، اقوام کے لیے بھی ہے، پوری مسلمانوں کے لیے، ملک پاکستان کی خصوصاً ہے، اس میں یہاں کچھ رمق ہے ایمان کی، اور دوسری تمام مسلمانوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سچے پکے مسلمان بنائے، ہم آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک ساتھی نے کہا ہے کہ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے نیک صالح بیٹا دے دو، سب دعا کریں کہ اللہ پاک، پھر جب یہ تبلیغ میں آئے ہیں پھر کوئی چکر ہو تو اس کے زبردست بیٹا پیدا ہوا ہو، بیٹے پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے۔